بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تیز قدموں سے رکے بنا چلتی جا رہی تھی۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا اور پیروں میں درد ہونے لگا تھا۔ سڑک کا موڑ موڑتے ہوئے میں نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی ابھی بھی تیزی سے میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا اور میرا پیچھا کیوں کر رہا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ بھاری قدموں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا۔ درمیانی قد کا وہ آدمی شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شفافیت اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ تیزی سے چلتے ہوئے میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی تو میں تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ ٹیکسی میں بھی میں بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی نے مجھے گھر کے دروازے کے سامنے اتارا تو میں نے اترتے ہی چاروں طرف دیکھا تھا۔ اب میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ آج مجھے ہوٹل سے نکلتے ہوئے کچھ زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ ہر طرف سناٹا پھیل چکا تھا۔ میرے پیچھے لگا وہ آدمی اب غائب ہو چکا تھا۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوئی جلدی سے ہاسٹل کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ علیزہ میرے انتظار میں باہر لان میں ہی ٹہل رہی تھی۔ مما، آج آپ نے آنے میں اتنی دیر کر دی؟ میں کب سے آپ کی انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکی تو میں نے بھی اسے فوراً اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہاں بیٹا، آج ہوٹل میں بہت سارا کام تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ میں اپنے ساتھ ہوٹل کا بچا کچھ کھانا لے آئی تھی، لہٰذا میں نے گڑیا کو پکڑایا تھا کہ وہ انہیں پلیٹوں میں ڈال کر لے آئے۔ جب میں کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی، تھکن سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ گڑیا کچھ ہی دیر میں کھانا پلیٹ میں نکال کر لے آئی۔ پھر ہم ماں بیٹی مل کر کھانا کھانے لگے۔ گڑیا مجھے اپنے دن بھر کی ردائی سنانے لگی، جبکہ میں مسکراتی ہوئی اس کی کہانی سننے لگی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں کولکاتہ کے ایک مشہور ہوٹل میں ویٹر تھی۔ یہ نوکری میں نے اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالنے کے لیے کی تھی۔ میری گڑیا ابھی 3 سال کی تھی جب اس کا باپ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ چونکہ میری محبت کی شادی تھی، لہٰذا میں اپنے بھائیوں کے پاس بھی واپس نہ جا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس شادی کے خلاف تھے۔ مگر میں نے سب کی مخالفت کے باوجود سلطان سے شادی کی تھی۔ سلطان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور میں اس کی دولت پر ہی مر مٹی تھی۔ سکندر اور میری ملاقات بھی اتفاقیہ طور پر ہی ہوئی تھی۔ میں امی کے ساتھ مارکیٹ کچھ چیزوں کی خریداری کرنے کے لیے گئی تھی کہ امی کو کسی موٹر سائیکل والے نے ٹکر دے ماری۔ اماں زور سے سڑک پر جا گری تھی اور اٹھ کر چلنے سے قاصر تھیں۔ موٹر سائیکل والا تو فوراً ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں جیسے تیسے اماں کو سنبھال کر اٹھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، مگر اماں میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ان کی چوٹ میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ انہوں نے وہیں بھرے بازار میں زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میں کسی کو مدد کے لیے ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ سکندر خود ہی ہمارے پاس چلا آیا۔ اس نے اماں کو سہارا دے کر اٹھایا اور ہمیں اپنی شاندار سی گاڑی میں بیٹھا کر قریب کی ایک کلینک پر لے گیا۔ اماں کی مرہم پٹی کے بعد وہ ہمیں گھر بھی چھوڑ گیا۔ میں گاڑی کے شیشے میں سے اس کی خود پر ٹکی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ اماں تو اسے دعائیں دیتے نہ تھک رہی تھی، جس نے ہماری اتنی مدد کی اور اماں سے دوائی کے پیسے تک نہ لیے۔ میرے بھائی اس وقت گھر پر نہ تھے، ورنہ شاید اسے اندر ہی نہ آنے دیتے۔ بھائیوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اسے گھر کے اندر آنے کو کہا۔ وہ بھی فوراً چلا آیا۔ میں نے جلدی سے چولہے پر چائے چڑھائی، جبکہ وہ اماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے میں مگن ہو گیا۔ چائے پیتے ہوئے اس کا بار بار مجھ پر نظر ڈالنا مجھے بے حد بھا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی شرمائی جا رہی تھی۔ اس نے چائے پی کر چائے کی بے حد تعریف کی اور جانے کو تیار ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے ارد گرد سناٹوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ جاتے ہوئے میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا۔
میں اپنی بے وقوفی پر حیران تھی۔ میں نے اس سے کوئی رابطہ نمبر یا ایڈریس نہ لیا تھا جہاں اس سے ملاقات ہو سکتی تھی۔ اب تو رب ہی ہمیں ملوانا چاہے تو ملوا سکتا تھا، مگر 2 دن بعد اس کے دروازے پر حاضری نے میرا دل باغ باغ کر دیا تھا۔ وہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے بہانے چلا آیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارا رابطہ شروع ہو گیا تھا، جو جلد ہی محبت میں بدل گیا تھا۔ میرے بھائیوں کو بھی سکندر کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، مگر میرے بھائی اس کے ساتھ شادی کرنے کے حق میں نہ تھے۔ بھائیوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک لابالغ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی دولت پر عیش کیے ہوئے ہیں، مگر اماں کا ووٹ مکمل طور پر اس کی طرف تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کیا مستقبل ہوگا، اس کے گھر والے مجھے قبول کریں گے یا نہیں، لیکن میں اس سے نکاح کرنے کے لیے ہر صورت میں تیار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے گھر والے ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ مجھ سے چھپ کر شادی کرے گا، اور جب اس کے گھر والے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، مجھے اس کی کسی بات پر کوئی اعتراض ہو بھی نہ سکتی تھی۔ میں تو اس کے عشق میں بری طرح گرفتار تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی، مگر میرے بھائی سکندر سے میری شادی کے حق میں نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی بیاہ کے فیصلے بڑوں میں طے ہوتے ہیں، اس لیے سکندر اپنے والدین کو لے کر آئے۔ مجھے اور اماں کو بھائی کی یہ شرط پسند نہیں آئی۔ میں سکندر جیسے امیر شاندار شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے بھائیوں کی مرضی کے خلاف میرا نکاح سکندر کے ساتھ کروا دیا تھا۔ اس سے شادی کے بعد میں اس کے شاندار گھر میں آ بسی، جس کے بارے میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ میں اپنے ساتھ اماں کو بھی لے آئی تھی۔ سکندر ہمیں خوب عیش کراتا رہا۔ میری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ بچپن کی وہ خواہشات جو پوری ہونے سے رہ گئی تھی، وہ اس نے چند دنوں میں ہی پوری کر دی تھی۔ اس کے پاس بے تحاشا پیسہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی دولت مجھ پر لٹا رہا تھا، مگر میں پھر بھی خوش تھی۔ آخر اس کی باپ کی دولت بھی تو اس کی ہی تھی، مگر میری قسمت زیادہ دنوں تک میرا ساتھ نہ دے پائی۔ سکندر کے باپ کو پتہ چل گیا تھا کہ سکندر نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور وہ اس کی محنت کی کمائی اپنی بیوی پر لٹا رہا ہے۔ سکندر کا باپ سخت غصے میں تھا۔ اس نے سکندر کا جیب خرچ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، لہٰذا ہماری عیش و عشرت بھی ختم ہو گیا۔ سکندر کے باپ نے اس سے مجھے طلاق دینے کو کہا۔ میرے شوہر کے پاس پیسے ختم ہوئے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے مجھ سے شادی کر بہت بڑی بھول کر دی۔ میں ان دنوں امید سے تھی، لہٰذا اس حالات میں طلاق ممکن نہ تھی۔ سکندر کے باپ کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ وہ کسی نیچ خاندان کے اولاد کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، لہٰذا سکندر اس کی حمل کو ضائع کروا دے۔ سکندر جانتا تھا کہ میں اس بات پر ہرگز راضی نہیں ہوں گی، اور وہ خود بھی اس حق میں نہ تھا۔ مجبوراً سکندر کا باپ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس نے شرط رکھی تھی کہ اگر سکندر کو وہ رتبہ اور شان و شوکت واپس چاہیے تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی مجھے طلاق دے دے، ورنہ ساری عمر وہ اپنی شکل نہ دکھائے۔ ان پریشان حالات اور پیسے کی تنگی میں بڑی مشکل سے حمل کے دن اگر ان کے ابا انہیں کچھ پیسہ دے دیتے تو اس سے کوئی نیا کاروبار شروع کر سکتا تھا، مگر ان کے ابا نے تو ایک پائی دینے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے سکندر کو کہا تھا کہ وہ کہیں نوکری کر لے، لیکن نوکری کرنا سکندر کے بس کی بات نہ تھی۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بے حد لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر فرمائش پوری ہو جاتی تھی۔ محنت مشقت اور کسی کی ملازمت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک ہی دن بس میں سفر کر کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ گرمی تو اسے برداشت نہیں تھی، اس لیے وہ پورا دن گھر میں ہی گزار دیتا تھا۔ جب تک سورج نہ ڈھل جاتا وہ گھر سے نہ نکلتا۔ پیسے ختم ہوئے تو میں نے اپنی کانوں کی بالیاں بیچ کر کچھ رقم کا انتظام کیا اور گھر کے لیے کچھ راشن اور بچی کی ضرورت کا سامان لے آئی۔ ایک طرف حالات اتنے خراب تھے اور دوسری طرف اماں بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دی۔ میں نے بھائیوں کو اماں کے مرنے کی اطلاع دے دی تھی۔
وہ آئے اور اماں کی میت اٹھا کر لے گئے۔ وہ اماں کی تدفین خود کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ مردوں کے دل کتنے سخت اور بے رحم ہوتے ہیں۔ نہ بھائیوں نے مجھے معاف کیا اور نہ سکندر کے باپ نے۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ میں اپنی زیور بیچ کر گھر کے اخراجات پوری کرتی رہی تھی، مگر اب زیور بھی ختم ہو چکا تھا۔ زندگی کا ہر آنے والا دن پہلے سے مشکل تھا۔ گھر کا راشن بھی ختم ہونے والا تھا۔ مکان مالک بھی آج صبح ہی ہنگامہ کر کے گیا تھا۔ اس نے کرایہ نہ ادا کرنے پر سکندر کو کافی باتیں سنائی تھی اور دھمکی بھی دے کر گیا تھا کہ 3 دن کے اندر اگر اس نے کرایہ نہیں دیا تو وہ اسے اور مجھے دونوں کو گھر سے نکال دے گا۔ سکندر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی ذلت برداشت نہ کی تھی۔ وہ تب سے ہی غمزدہ اور خاموش تھا۔ اس نے صبح سے نہ تو کچھ کھایا تھا اور نہ ہی علیزہ کو پیار کیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو سکندر بستر پہ موجود نہ تھا۔ میں نے اسے سارے گھر میں تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ سکندر رات کو مجھے بغیر بتائے کہاں چلا گیا۔ میں خدشات میں گھر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سکندر نے مجھے اور علیزہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاید وہ حالات کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ یہ سچ تھا کہ پہلے میں سکندر کی دولت کی وجہ سے ہی اس کی طرف مائل ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ میں نے برے حالات میں بھی اس کا ہر طرح ساتھ دیا تھا اور کبھی اسے چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن میرا شوہر مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اس کو ہر طرف تلاش کیا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ اس نے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر کا پتہ بھی کبھی نہیں بتایا تھا، لہٰذا میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ صرف اتنا پتہ تھا کہ سکندر کی ایک بڑی بہن ہے جو باہر ملک میں رہتی ہے۔ سکندر کبھی کبھار اس کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اب مجھے اپنی بے وقوفی پر احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سکندر سے اس کی دوست یا کسی عزیز رشتہ دار کے بارے میں بھی نہ پوچھا تھا، جو میں ان کے ذریعہ سکندر کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی۔ مجھے مکان مالک کے آنے سے پہلے ہی گھر خالی کرنا تھا، اور لاکھوں کا کرایہ میں کہاں سے ادا کرتی؟ گھر خالی کر کر میں کہاں جاتی؟ بھائیوں نے تو ماں کے جنازے پر آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ مجھے گھر میں کیوں کر رہنے دیتے؟ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر میں نے کوئی بھاگ کر تو شادی نہیں کی تھی۔ میرا نکاح خود اماں نے اپنی مرضی سے کروایا تھا۔ تب بھی وہ مجھ سے اتنے ناراض تھے، کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اچانک مجھے رضیہ خالہ کا خیال آیا۔ رضیہ خالہ اماں کی ایک ہی بہن تھی۔ جب وہ بیوہ ہوئی تھی تو ان کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ تب اماں اور ابا نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ ان کی بڑی لڑکی سلمیٰ نے کولکاتہ جا کر نوکری کی تھی، تب جا کے ان کے گھر کی حالات کچھ اچھے ہوئے۔ ایک وہی میری مدد کر سکتی تھیں۔ میں نے کچھ ضروری سامان کے ساتھ سکندر کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میں رضیہ خالہ کے گھر آ گئی اور میں ان کو اپنی تمام ردات کہہ سنائی۔ وہ میری حالات سن کر دکھی ہو گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، مجھے سکندر سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ میں اپنی زندگی گڑیا کے لیے وقف کر دی تھی۔ پہلی شادی کا تجربہ ہی میرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے مجھے نوکری کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری بھی مل گئی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ اتنی کم تنخواہ میں گزارا بہت مشکل تھا۔ میں کسی اور نوکری کی تلاش میں تھی، مگر چھوٹے شہر میں ملازمت کے اتنے مواقع موجود نہ تھے۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، اس لیے مجھے کہیں بھی اچھی نوکری نہ مل سکی۔ میں نے بڑی شہر کا ارادہ کیا اور کولکاتہ آ گئی۔ سلمیٰ نے میری کافی مدد کی تھی۔ اس کے ذریعہ مجھے ایک بڑے سے ہوٹل میں ویٹرز کی نوکری مل گئی تھی۔ سلمیٰ اور کچھ لڑکیاں نے مل کر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا، لیکن میں علیزہ کی وجہ سے وہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ علیزہ 3 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے خواتین کے ہاسٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا تھا۔ یہاں زیادہ تر ملازمت پیشہ خواتین رہا کرتی تھیں۔ میں مطمئن تھی کہ گڑیا یہاں محفوظ تھی۔ ہاسٹل کی وارڈن ایک اچھی عورت تھی۔
اس کی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے اپنے بڑے سے بنگلے کو ہاسٹل کی شکل دے دی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ علیزہ کا خیال رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر شام کی شفٹ میں نوکری کرتی تھی۔ میری ملازمت کے اوقات کار دوپہر 3 بجے سے رات 11 بجے تک تھے۔ تنخواہ کے علاوہ مجھے یہاں سے اچھی خاصی ٹپس مل جایا کرتی تھی اور کھانا بھی مل جاتا تھا۔ میرے واپس آنے تک علیزہ ٹی وی پر کارٹون وغیرہ دیکھتی یا اپنے کھلونے سے کھیلتی رہتی۔ اکثر چھٹی والے دن سلمیٰ بھی آ جاتی اور وہ مجھے اور علیزہ کو کہیں گھمانے لے جاتی۔ سلمیٰ بڑی باہمت اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد چھوٹی عمر سے ہی اس نے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ چھوٹے بھائیوں کو پڑھاتے اور بہنوں کی شادی کرتے سلمیٰ کی عمر نکل گئی تھی۔ خالہ رضیہ اس کے لیے فکر مند تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ سلمیٰ اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن اب سلمیٰ کے لیے دوسری شادی اور بچوں والی رشتے آتی تھی یا ان لوگوں کے رشتے آتے تھے جن کو اس سے زیادہ اس کی کمائی سے دلچسپی تھی۔ اس لیے اب سلمیٰ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنی ملازمت میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ شروع میں مجھے ویٹرز کی یونیفارم پہن کر بہت عجیب لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی عادی ہو گئی۔ یہ ہوٹل شہر کا سب سے بڑا اور مہنگا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں زیادہ تر بڑے بزنس مین اور امیر لوگ آتے تھے۔ باہر کے ملکوں سے بھی امیر لوگ آ کر ہوٹل میں ٹھہرتے تھے۔ ہوٹل کے اوپر کے پورشن میں رہائش کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے۔ اوپر والے پورشن کا اسٹاف الگ تھا، جس کو باقاعدہ مہمانوں کو ڈیل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ہم لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں گڑیا کو اسکول میں داخلہ کروانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس لیے پاس ہی میں کسی اسکول کی تلاش میں تھی۔ ہاسٹل کے قریب مجھے ایک اسکول اچھا لگا تو میں نے گڑیا کو اسی میں داخلہ کروا دیا۔ آسانی یہ تھی کہ میں گڑیا کو خود تیار کر کے اسکول چھوڑ آتی اور چھٹی کے ٹائم خود جا کر اس کو واپس بھی لے آتی تھی۔ گڑیا بہت ذہین تھی، اس کا اسکول میں دل لگ گیا تھا اور اس کی کافی سہیلیاں بھی بن گئی تھی۔ گڑیا اب بڑی ہو رہی تھی، اس کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لینے لگے تھے۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے باپ کے متعلق سوال کرتی کہ اس کا باپ کہاں ہے اور باقی بچیوں کی طرح وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں رہتا، ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے اور ہم ہاسٹل میں کیوں رہتے ہیں۔ میں گڑیا کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ اس کے باپ کی اصلیت بتا کر میں اس کے ننھے ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے علیزہ کو کہہ دیا تھا کہ اس کا باپ باہر ملک میں رہتا ہے، مگر علیزہ کے سوالات پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ کبھی ہمیں فون کیوں نہیں کرتے، نہ کبھی ملنے آتے ہیں؟ علیزہ منہ بسور کر پوچھتی۔ علیزہ کے سوال مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اس کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ اسی طرح زندگی کے کچھ سال اور گزر گئے تھے۔ علیزہ اب 8ویں کلاس میں آ چکی تھی۔ اب اس نے سوال پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید بڑے ہونے کے بعد اس کو خود ہی اپنے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میں رات کو 11 بجے فارغ ہوتے ہی ہوٹل سے نکل جاتی اور ٹیکسی لے کر ہاسٹل چلی آتی۔ اس علاقے میں بہت سے رہائشی ہوٹل تھے، اس وجہ سے یہ علاقہ سنسان رہتا تھا، لیکن یہاں سے سواری بآسانی مل جایا کرتی تھی۔ اس دن کچھ دیر سے نکلی تھی۔ وہ آدمی ہوٹل کے بلڈنگ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی سگریٹ تھی۔ اس کے حلیے سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاس ہی کے کسی ہوٹل میں کام کرنے والا ملازم تھا۔ شاید وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی اور ٹیکسی کی تلاش میں آگے بڑھنے لگی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی تھی، مگر وہ مسلسل میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ تو بر وقت ٹیکسی مل گئی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میں حیران تھی کہ اتنے سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، جبکہ پہلے میں جوان تھی اور اب تو میں عمر کے آدھے حصے میں پہنچ چکی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ گڑیا کب کی سو چکی تھی، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی ہوٹل میں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ مجھے ہوٹل میں کام کرتے کئی سال بیت چکے تھے۔ اس دوران ہوٹل کے ماحول بھی کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ پرانے لوگ ایک ایک کر کے ملازمت چھوڑ چکے تھے، اب چند ہی لوگ بچے تھے۔
نئی آنے والی لڑکیاں کافی فیشنیبل اور تیز ترار تھیں۔ وہ خوب تیار سیار ہو کر آیا کرتی تھی۔ ان کی تنخواہ بھی 1-1 لاکھ تھی اور انہیں اچھی خاصی ٹپس بھی مل جاتی تھی۔ میری عمر ہو گئی تھی، اس لیے اب مجھے ٹپس بھی زیادہ نہیں ملتی تھی۔ تنخواہ بھی پرانے حساب سے تھی اور اس میں کچھ خاص اضافہ نہیں ہوا تھا۔ میں خاموشی سے کام کرتی رہی۔ یہی بہت تھا کہ پرانا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا نہیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اس تنخواہ میں گزارا کرنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ میں ڈیوٹی سے جب واپس آئی تو ہاسٹل کی وارڈن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں حیران ہوتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ انہوں نے جو کچھ بتایا وہ میری ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک آدمی ہاسٹل آیا تھا، اس نے بتایا کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ گڑیا سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میڈم کو اچھی طرح علم تھا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں اور آج تک کبھی مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا، اس لیے میڈم نے علیزہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی اور وہ واپس چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میرا دھیان اس آدمی کی طرف چلا گیا تھا جس نے میرا پیچھا کیا۔ میں کافی پریشان ہوئی، پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا اور کیا چاہ رہا تھا۔ گڑیا کی میٹرک کی امتحان ختم ہو چکی تھی اور وہ آج کل ہاسٹل ہی میں تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ اور مزید پڑھے، لیکن گڑیا آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، وہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ میٹرک پاس کو بھلا کیا نوکری ملتی؟ میں نے اسے اپنی ہوٹل میں ویٹریس کی نوکری پر لگوا دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری طرح مشقت والی زندگی گزارے۔ میں اس کی شادی کسی اچھے لڑکے کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ جب تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل جاتا تب تک کام کرنے میں کوئی حرج نہیں اور وہ میری آنکھوں کے سامنے بھی رہے گی۔ گڑیا نے بہت جلدی ہی ہوٹل کا سارا کام سنبھال لیا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ ہوٹل میں آنے والا ایک امیر سیٹھ کا لڑکا بہت مہربان تھا گڑیا پہ۔ وہ اکثر ہی ہوٹل میں آتا اور ہزاروں روپے گڑیا کو ٹپس کی صورت میں دے جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ گڑیا کو پسند کرتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ علیزہ بھی اس کو پسند کرتی ہے۔ ایک دن اس لڑکے نے مجھ سے گڑیا کا رشتہ مانگا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ میں اس کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اس امیر لڑکے اور گڑیا کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ گڑیا کے بہت فورس کرنے پر میں راضی ہو گئی۔ گڑیا کی مرضی جان کر میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ناصر اور گڑیا کا نکاح ہو گیا۔ ناصر نکاح کے بعد اپنے شہر چلا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد دھوم دھام سے علیزہ کو بیاہ کر لے جائے گا۔ میں خدشات میں مبتلا تھی۔ میں گڑیا کی شادی کے لیے مان تو گئی تھی، لیکن مجھے ناصر پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ ناصر بے حد امیر تھا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی کہ اس نے ہوٹل میں کام کرنے والی ایک معمولی ویٹرز کو چنا؟ مجھے گڑیا کی بہت فکر تھی۔ میں ہر وقت اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ علیزہ اوپر کے رہائش والے حصے میں اکثر جاتی تھی، جبکہ وہاں تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، گڑیا تم اوپر کیوں جاتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ اوپر والی ایک اسٹاف کی مدد کرنے کے لیے جاتی ہے۔ لیکن مجھے گڑیا کی بات سے تسلی نہیں ہوئی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ علیزہ کی شرٹ پر لگا دیا تھا۔ ہوٹل میں کام کرنے کی وجہ سے مجھے اس کیمرے کے استعمال کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ یہ کیمرہ موبائل سے کنیکٹ تھا۔ گڑیا اوپر گئی تو میں جلدی سے موبائل نکال کر ویڈیو دیکھنے لگی۔ گڑیا ایک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ موبائل میں مجھے دیکھا کہ ایک شخص سامنے صوفے پر بیٹھا تھا جس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ اس کے سر میں کہیں کہیں سفید بال تھے جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک عمر رسید شخص تھا۔ گڑیا بڑے آرام سے صوفے پر اس شخص کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے علیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ میں تیزی سے اوپر والے کمرے کے سامنے جا کر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ علیزہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ صوفے پہ بیٹھے شخص نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں فوراً ہی اسے پہچان گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟
تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پھر سے کوئی کھیل کھیلو گے اور میں چپ بیٹھوں گی؟ علیزہ مجھے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، مما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ ناصر کے ماموں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ان کا حال پوچھنے آئی تھی۔ میں غصے میں بولی، یہ ناصر کے ماموں نہیں بلکہ تمہارا باپ ہے جو تمہیں 3 سال کی عمر میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ گڑیا ہکا بکا میری شکل دیکھ رہی تھی، شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں تمہارا اور علیزہ کا مجرم ہوں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ایک بار اطمینان سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو، پھر جو چاہے فیصلہ کرنا۔ اگر تم نہیں چاہو گی تو میں ساری زندگی تمہیں اور علیزہ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ سکندر کی آواز میں منت بھری التجا تھی۔ میں سکندر کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ مما پلیز ایک بار ان کی بات تو سن لیں، علیزہ نے کہا تو مجھے مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا بہانہ ہے تمہارے پاس؟ ڈیڈی نے میرا رشتہ اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے طے کر دیا تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی مغرور اور گھمنڈی تھی۔ وہ مجھ پر ہر وقت حکم چلاتی تھی جیسے میں اس کا کوئی غلام ہوں۔ مجھے وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے ڈیڈی کو اس کے ساتھ شادی کرنے سے صاف منع کر دیا تھا، مگر ڈیڈی لالچ میں آ گئے تھے۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ یہ اپنی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اگر اس سے تمہاری شادی ہو گئی تو پورا بزنس تمہارا ہو جائے گا۔ مجھے بزنس میں کوئی لالچ نہیں تھا، جتنا ہمارے پاس تھا ہماری ضرورت سے بہت زیادہ تھا۔ اس دوران مجھے تم ملی اور مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ ڈیڈی میری شادی کے لیے راضی بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے تم سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ جلد ہی ڈیڈی کو پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے مجھے پیسے دینے بند کر دیے، بلکہ آفس میں بھی میرے داخلے پہ پابندی لگا دی تھی۔ ڈیڈی کو پتہ تھا کہ میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار پاؤں گا اور میں تمہیں اور علیزہ کو چھوڑ کر ان کے پاس واپس چلا آؤں گا۔ یہ سچ تھا کہ ان حالات میں رہنا میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر میں نے ایک بار بھی تمہیں اور علیزہ کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جب علیزہ 3 سال کی ہو گئی تو ڈیڈی کو لگنے لگا کہ میں واپس کبھی نہیں آؤں گا، اس لیے ڈیڈی نے ایک اور چال چلی۔ اس رات میں سونے کے لیے جلدی لیٹ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی کوئی اچھی نوکری تلاش کروں گا۔ میں نے اچھی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی تھی، مجھے امید تھی کہ جلد ہی مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ گھر سے فون آیا تھا کہ ڈیڈی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ میں فوراً ہی اٹھ بھاگا۔ تم گہری نیند میں تھی اور دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھانا بہتر نہیں سمجھا۔ میں گھر پہنچا تو ڈیڈی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر چیک کر کے جا چکا ہے، ابھی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پریشان ان کے سرہانے ہی بیٹھ گیا اور ان کا سر دبانے لگا۔ ملازم نے مجھے جوس لا کر دیا اور اس جوس کو پینے کے بعد ہی مجھے ہوش نہ رہا۔ ڈیڈی نے ملازم کے ذریعہ جوس میں ایسی دوا ملائی تھی جس سے نہ صرف میں بے ہوش رہا بلکہ میرا دماغ بھی سن ہو گیا تھا اور مجھے یہ اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ میں کتنے دن سے بستر پہ پڑا ہوا ہوں۔ میں 3 دن بعد ہوش میں آیا۔ میں گھر پہنچا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا کسی کام سے تم کہیں گئی ہوئی ہو۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، تمہارا انتظار کرنے لگا، مگر تم واپس نہیں آئی۔ تب ہی وہاں کوئی اور کرایہ دار گھر دیکھنے کے لیے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ گھر خالی ہو چکا ہے اور تم گھر چھوڑ کر جا چکی ہو۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، تمہارے بھائیوں کے گھر بھی گیا تھا، مگر تمہارا اور علیزہ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میں تھک ہار کر واپس ڈیڈی کے گھر آ گیا۔ ڈیڈی کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ڈیڈی چاہتے تھے اسی لڑکی سے شادی کر کے میں اپنی زندگی پھر سے شروع کروں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں تمہیں اور علیزہ کو تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسی دوران باہر سے اطلاع آئی کہ میری بہن اور بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت شدید ہوا تھا۔ بہنوئی تو موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے اور بہن کوما میں تھی۔ اس کا بیٹا ناصر گھر پہ تھا، اس لیے وہ محفوظ تھا۔ ڈیڈی کو یہ دیکھ کر سچ مچ کا دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ بھی ہسپتال میں داخل تھے۔ ناصر ماں باپ کی وجہ سے گہرے صدمے میں تھا
اور اس کا خیال بھی مجھے رکھنا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ میں خود چکرا کر رہ گیا تھا۔ ڈیڈی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے سب حقیقت بتا دی تھی کہ یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا تھا۔ وہ معافی کے طلبگار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میری بیٹی کو مجھ سے الگ کیا تھا تو پروردگار نے ان کی بیٹی کو ان سے چھین لیا۔ میں دنگ رہ گیا۔ حالات ایسے تھے کہ ڈیڈی سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ہر پل تمہیں اور علیزہ کو یاد کرتا۔ 1 سال کوما میں رہنے کے بعد بازی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ناصر کی وجہ سے واپس آنا ممکن نہ تھا۔ وہاں کے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی کہ 18 سال سے پہلے ناصر کو کوئی رشتہ دار ملک سے باہر نہیں لے جا سکتا جب تک وہ خود سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ ناصر کو چھوڑ کر آنا ممکن بھی نہ تھا۔ میں سخت اذیت میں تھا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے۔ ڈیڈی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ناصر 18 سال کا ہوا تو میں اس کو لے کر واپس اپنے ملک آ گیا۔ ناصر کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا کر میں نے تمہاری اور علیزہ کی تلاش پھر سے شروع کر دی۔ بہت ڈھونڈنے پر تمہارے خالہ کا پتہ ملا۔ تمہارے خالہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ کولکاتہ کے کسی ہوٹل میں ویٹرز کا کام کرتی ہو۔ ہوٹل کا نام انہیں معلوم نہیں تھا۔ اتنی معلومات کافی تھی۔ میں کولکاتہ چلا آیا۔ بہت جلدی مجھے علم ہوا کہ تم اس ہوٹل میں نوکری کر رہی ہو، پر تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے ایک آدمی سے تمہارے گھر کا پتہ بھی چلایا اور ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر علیزہ سے ملنے بھی گیا، مگر وہاں کی میڈم نے مجھے مجھ سے ملنے نہ دیا۔ میں مایوس ہو کر ناصر کے پاس چلا گیا۔ ناصر کو میں نے تمام حقیقت بتا دی تھی۔ یہ ہوٹل بھی ناصر کے باپ کا تھا جو اب ناصر کے نام ہو گیا ہے۔ ایک دن ناصر ہوٹل آیا تو ناصر نے علیزہ کو دیکھا تھا۔ ناصر کو علیزہ اچھی لگی۔ ناصر اسے پسند کرنے لگا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اجازت دے دی۔ یوں ناصر اور علیزہ کا نکاح ہو گیا۔ ناصر علیزہ سے میرا تعارف اپنے ماموں کی حیثیت سے کروایا تھا۔ میں ناصر کے ماموں کی حیثیت سے علیزہ سے ملتا تھا۔ میں کئی بار تم سے ملنا چاہتا تھا لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر علیزہ کو پتہ چل گیا کہ میں اس کا باپ ہوں تو وہ کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے، مگر ناصر اور علیزہ کی شادی سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکوں۔ میں ناصر کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی۔ قصور تو اس کا بھی نہیں تھا، قصور تو صرف حالات کا تھا۔ علیزہ حیران تھی کہ ناصر اس کا کزن ہے اور وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ علیزہ دوڑ کر سکندر کے گلے لگ گئی۔ میں نے بھی سکندر کو معاف کر دیا۔ اتنی سالوں بعد جو خوشی ملی تھی میں اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ علیزہ کو اس کے باپ کی محبت مل گئی جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی تھی۔ ناصر اس کا کزن تھا اور شوہر بھی تھا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ ہم نے دھوم دھام سے علیزہ اور ناصر کی شادی کی تھی۔ میں سکندر کے ساتھ اپنے شہر واپس لوٹ گئی۔ میں سکندر کے ساتھ اس کے باپ کے بنگلوں میں رہ رہی تھی اور سکندر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر کے ایک اچھی ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔